السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات، اسلامی بہنوں اور ماؤں، اللہ رب العالمین نے انسان کے دل کے اندر ایک محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے محبت کو رکھ دیا۔ کائنات کے پروردگار نے آپ کو اور مجھے محبت عطا کر کے آپ سے اور مجھے یہی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اب محبت جو تمہارے دل میں ہے یہ سب سے زیادہ اگر ہونی چاہیے تو وہ نبی علیہ السلام سے ہونی چاہیے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان، موضوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو تو کتنا پیار ہو، آپ سے محبت ہو تو کتنی محبت ہو۔ میں تو یوں کہتا ہوں جیسے حضور ساری کائنات میں سے اعلیٰ، ویسے جو حضور سے محبت ہونی چاہیے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے پیار، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چند محبتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ محبتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے دل میں رکھ دی کہ ہر انسان کو ان تمام لوگوں سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ رب کا قرآن سنیے اور قرآن سن کر محبت سے آپ رب کا کلام سن کر کے محبت سے بھلا کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قرآن کائنات کے پروردگار نے نازل فرمائے۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پرو دیا ہے۔ قل ان کان آباؤکم، اگر تم نے محبت کرنی ہے تمہارے دل میں رکھ دی گئی ہے۔ ہر انسان کو فطرتی طور پر اپنے آبا سے، اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے۔ ہر اولاد کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے۔ ہر والدین کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے بھائیوں سے محبت اور جذبہ محبت کا ہوتا ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، میاں اور بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت کا جو جذبہ رکھا ہے وہ فطرتی محبت ہے، جذبہ ہے۔ ہر انسان کو اپنے زوجہ سے، اپنے ازواج سے محبت اور پیار ہوتا ہے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، ہر انسان کو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے دوست احباب سے محبت اور پیار ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے۔ مال کی محبت بھی یہ فطرتی محبت ہے کہ فطرتی انداز میں ہر انسان کو اپنے مال سے پیار ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی دکان سے، اپنی فیکٹری سے، اپنے کاروبار سے محبت اور پیار ہوتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی دکان، فیکٹری، کاروبار کا نقصان ہو جائے۔ ہر انسان کے دل کے اندر یہ تمام کی تمام محبتیں، اور ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کی محبت کو لازم کر دیا۔ گھر کی محبت، انسان باہر چلے جائے، کسی بھی ملک میں چلے جائے، بہت سہولیات کی زندگی گزارے، لیکن اس کو اپنے گاؤں کا پرانا سا مٹی والا گھر کیوں نہ ہو وہ بھی یاد آتا ہے، کیونکہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی محبت کو رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تمام محبتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہیں۔ اس کے بعد کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتا کہ تم نے اپنے والدین سے محبت نہیں کرنی ہے، یہ نہیں کہتا کہ تم نے اپنے بچوں سے، اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے رشتہ داروں سے پیار اور محبت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فطرتی طور پر ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن کائنات کے پروردگار کا فیصلہ سنیے۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے، محبت رکھنا چاہتے ہو تو رکھو اپنے والدین سے، محبت رکھنا چاہتے ہو تو رکھو اپنے اہل و عیال سے، محبت رکھنا چاہتے ہو تو رکھو اپنی اولاد سے، لیکن یاد رکھیے گا اگر تمہاری محبت اپنے والدین سے زیادہ ہوئی، اللہ اور اس کے رسول سے کم ہوئی، اگر تمہاری محبت اپنی بیوی اور بچوں سے زیادہ ہوئی، اللہ اور اس کے رسول سے کم ہوئی، اگر تمہاری محبت اپنے مال اور دولت سے زیادہ ہوئی، اللہ اور اس کے رسول سے کم ہوئی، یاد رکھیے گا جب ٹکراؤ ہوگا، ایک طرف اللہ کے رسول کا پیار اور محبت ہے، دوسری طرف سارا زمانہ ہے، سارے زمانے کو چھوڑا جا سکتے، حضور کی محبت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہو گئی، زمانے کی محبت زیادہ ہو گئی، تو پھر کائنات کے رب کبریا کا فیصلہ سنیے۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے، پھر انتظار کیجئے حتیٰ یأتی اللہ بأمری، پھر انتظار کریے اس وقت کا کہ کائنات کا پروردگار کس وقت تم پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے، کیونکہ کائنات کے پروردگار کو یہ منظور ہی نہیں ہے کہ میرے سونے نبی کی محبت کم ہو اور اس کے دل میں کسی اور کی محبت زیادہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب کا قانون اور اصول اور فیصلہ ہے کہ یہ جو دل رب نے بنایا ہے،
اس میں جتنی محبتیں ہیں ساری محبتیں دوسرے نمبر پر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہلے نمبر پر۔ حضرات گرامی کے توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی انسان تب تک کامل الایمان مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے زیادہ، جب تک وہ اپنی بیوی اور بچوں سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کر لیتا۔ اور مینوں آکھن دیو جس دل دے وچ حضور دا پیار کوئی نہیں، بولو ایسے دل والا انسان مومن ہو سکتا نہیں۔ ایمان کا تعلق حضور کے پیار سے، ایمان کا تعلق حضور کی محبت سے، ایمان کا تعلق حضور کی ذات سے ہے۔ نبی علیہ السلام سے پیار سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ آئیے نا میں آپ کو ایک منظر دکھلاؤں۔ نبی علیہ السلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل رہے ہیں، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب۔ آپ علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہوا اور بڑی محبت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت فاروق اعظم کے دل میں آپ کا پیار اور محبت امڑ آیا۔ آپ عرض کرتے ہیں آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَّا نَفْسِي لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں لیکن اپنی جان کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اپنی جان کے بعد مجھے سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں، اپنی جان کے بعد مجھے سب سے زیادہ آپ پیارے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فوری ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں نہیں میرے یار، وَأَنْتَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه۔ اور فاروق اعظم سن میری بات، تب تک تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہیں کر لیتا۔ دیکھیے کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کن کو ارشاد فرما رہے ہیں، یہ سیدنا فاروق اعظم ہیں جن کو رب سے مانگ مانگ کر کے لیا گیا۔ یہ کون سیدنا فاروق اعظم ہیں جن کے لیے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان تجھے دیکھ کر کے راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ یہ کون سیدنا فاروق اعظم ہیں جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ اور کون سیدنا فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اگر میری نبوت ختم نہ ہوتی، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو فاروق اعظم اتنی جرت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی طاقت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا ایمان رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا علم رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا حلم رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا تقوی رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا زہد رکھتا ہے۔ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا، پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ، ہے سچا نور البشر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ، امر کا کلمہ، سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ۔ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ معنی یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم میں اتنی صفات پائی جاتی ہیں جتنی ایک نبی میں پائی جاتی ہیں، لیکن دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ورنہ حضور فرماتے ہیں عمر
میرے بعد نبی ہوتا اگر دروازہ بند نہ ہوتا۔ حضرات گرامی قدر حضرت فاروق اعظم کو پتہ چل گیا، آپ فوری عرض کرتے ہیں آقا آقا مجھے معلوم نہیں تھا، آج کے بعد میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، آج کے بعد میری جان بھی آپ پر قربان، میری جان بھی آپ پر نثار۔ حضرات گرامی قدر حضور فرماتے ہیں الآن یا عمر، اے عمر اب اس وقت کامل الایمان مومن بنا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے نبی علیہ السلام، پہلا مسئلہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ اگر پیار ہونا چاہیے تو نبی علیہ السلام سے ہونا چاہیے، سب سے زیادہ۔ انسان کو اپنی جان سے سب سے زیادہ پیار ہو۔ جب بھی کوئی ڈاکو آپ کے کسی کے سر پر بندوق رکھے تو انسان فوری ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے جو کچھ لینا چاہتا ہے لیلا میری جان بخش دے، میری جان چھڑ دے، کیونکہ مال سے بھی زیادہ انسان کو اپنی جان سے پیار ہوتا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام سے پیار ہونا چاہیے تو کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، اپنے والدین سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام سے پیار اور محبت کا انداز ہونا چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے محبت کا حق ادا کر دیا، سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سیدنا ابو عبیدہ ہیں؟ 5ویں پشت میں جا کر ان کا نسب نامہ نبی علیہ السلام کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ اور کون سیدنا ابو عبیدہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا امین ہذہ الامہ، ابو عبیدہ میری امت کا سب سے بڑا امین شخص ہے، امانت دار انسان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم اپنے آخری وقت آپ نے ارشاد فرمایا اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے، ابو عبیدہ موجود ہوتے تو میں خلافت ابو عبیدہ کے ہاتھ میں دے دیتا، ابو عبیدہ کو خلیفہ بنا دیتا، ابو عبیدہ کو ساری حکمرانی سونپ دیتا۔ اتنے بڑے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، آؤ نا بدر کا مارکا، بدر کا میدان ہے، حضرت ابو عبیدہ نبی علیہ السلام کے حکم پر میدان بدر کے اندر لڑ رہے ہیں، لیکن ان کے والد کفار کی طرف سے لڑ رہے، یہ مسلمانوں کی طرف سے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے لڑ رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے باپ اور بیٹا آمنے سامنے آگے، باپ نے تلوار ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی لیکن باپ تلوار چلاتا نہیں ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا آ جانا، اپنے آباؤ اجداد کے دین پر واپس لوٹ آ جا، چھوڑ دے لا الہ الا اللہ والا کلمہ چھوڑ دے، لات منات عزا اور حبل کو اپنا الہ مان لے، ایک الہ کی عبادت چھوڑ دے، نبی علیہ السلام کی غلامی چھوڑ دے۔ باپ نے بڑے بڑے دلاسے اور بڑے بڑے باپ نے جو ہے وہ عرض کیے، گزاریاں کی کہ اے بیٹا دیکھ تجھے میری محبت کا واسطہ میں نے تجھے پال پوس کر کے بڑا کیا، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے اپنا محبت بڑا پیغام سناتے ہوئے کہا ابا جان بات یہ ہے آپ کی ایک محبت ہے، آپ جیسی ہزاروں محبتیں میں اپنے نبی کی غلامی پر قربان کر سکتا ہوں لیکن حضور کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس باپ کو غصہ آ گیا، اس نے تلوار کو نکالا، اپنے بیٹے پر وار کر دیا، وار خالی چلا گیا۔ اب حضرت ابو عبیدہ نے بڑی کوشش کی کہ میرا باپ میری اور میرے نبی کی محبت کے درمیان نہ آئے، آپ علیہ السلام کے پیار کے درمیان نہ آئے، لیکن یہ باس نہ آیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنی تلوار کو ہواؤں فضاؤں میں لہراتے ہوئے اپنے باپ پر مارا اور باپ کی گردن کو تن سے جدا کر کے زمین پر پٹک دیا۔ میدان بدر کے اندر ان کے والد کی گردن یوں کٹ کر کے زمین پر پڑی ہوئی۔ بدر کے میدان میں فرشتے بھی موجود ہیں، فرشتے دم بخود حیران و پریشان رہ گئے، عرض کرتے ہیں ربا دیکھنا تیرے نبی کے ایک یار نے، تیرے نبی کی محبت نے اپنے باپ کو قربان کر دیا۔ اب وہ قربان کرنے کے بعد اعلان کرتا پھرتا ہے میں نے اپنے نبی کی محبت کا حق
حق ادا کر دیا، میں پشیمان بھی نہیں، میں شرمندہ بھی نہیں، میں فخر سے کہتا ہوں میں نے اپنے نبی کی محبت میں اپنے باپ کو قربان کر دیا۔ کائنات کے پروردگار نے جبریل کو قرآن دے کر کے بھیج دیا۔ جبریل میرے نبی کے پاس آ گیا، آ کر کے عرض کرتے آقا کائنات کے پروردگار کا پیغام ہے، اللہ کو آپ کے یاروں کی ادا بڑی پسند آئی ہے، آپ کے یہ یار اتنے پیارے ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درمیان ان کے رشتہ دار بھی آئیں، ان کی رشتہ داروں کی قربانیاں پیش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو انہوں نے چھوڑا نہیں، انہوں نے اپنے رب کو راضی کر دیا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے راضی اللہ عنہم ورضوان، یہ مجھ پر راضی ہو گئے، میں ان پر راضی ہو گیا، اور میں نے ان کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ محبت مصطفیٰ میں سبھی کچھ قربان۔ نبی یہ ہمیں بتلایا سکھایا تو حضور کے یاروں نے سکھایا۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یارو میرے نبی کے یاروں نے جنت ان کو ایسے نہیں ملی، انہوں نے جنت دا مول پا کے جنت مول خریدی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنا سب کچھ قربان کر کے، ایسے ہی تو رب نہیں کہتا رضی اللہ عنہم ورضوان، میں ان پہ راضی، یہ مجھ پہ راضی، رب کی رضا لی، رب کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرات گرامی کے در آئیے، باپ قربان کر دیا حضور کی محبت میں۔ پیغام میسج کیا ہے؟ ایک طرف والد ہو اس کی بات ہو، دوسری طرف حضور کی بات ہو۔ والد کی محبت کو چھوڑا جا سکتا ہے، حضور کی محبت کو چھوڑا جا سکتا نہیں ہے۔ میرے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت جناب زید رضی اللہ تعالی، یمن کے ایک قبیلے کے فرزند ہیں۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر کے میکے گئی ہوئی تو ڈاکوؤں نے حضرت زید، چھوٹی سی عمر آپ کی، ڈاکوؤں نے آپ کو وہاں سے اغوا کر کے پکڑ کر کے لے کر کے آگے۔ والدین بڑے پریشان، کتنے سالوں تک روتے رہے اپنے بیٹے کی محبت کے اندر۔ یہ ڈاکوؤں نے خرید کر کے حضرت حکیم ابن حزام کو 100 درہم کے عوض ان کو بیچ دیا۔ اب قسمت دیکھیے، حضرت حکیم ابن حزام نے اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، اور حضرت خدیجہ نے ان کو تحفے کے طور پر میرے نبی کو پیش کر دی۔ سبحان اللہ، اور پھر آنکھوں سبحان اللہ۔ اب میرے نبی کی غلامی کرتے ہیں، میرے نبی کی غلامی میں زندگی گزارنے، مکہ میں رہ رہے ہیں۔ جناب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے وہاں کے بنو قلب کے قبیلہ کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے، اور جب حج کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے حضرت زید کو دیکھا اور تعارف کروایا، اور دیکھ کر کے پہچان گئے کہ یہ تو ہمارے قبیلے کے سردار کے بیٹے ہیں۔ جا کر کے اپنے قبیلے کے سردار کو جا کر کے حضرت حارثہ کو بتلایا، آپ کا بیٹا جو چھوٹی عمر میں گم ہو گیا تھا وہ مکہ کے فلاں سردار جناب محمد علیہ السلام کے پاس ہیں۔ وہ باپ بڑا خوش ہوا، والدین بڑے خوش ہوئے، اور فوری سفر باندھا اور سفر شروع کر دیا، اور مکہ پہنچ کے آ کر کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت حارثہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تعریف کرنے لگے، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے عظیم ہیں، آپ سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ غلاموں پر شفقت کرنے والے ہیں،
ہم آپ کے سامنے التجا لے کر کے آئے ہیں، آپ کے پاس ہمارا بیٹا زید ہے، آپ اسے آزاد کر دیجئے۔ وہ چلتا چلتا آپ کی غلامی میں پہنچ گیا، آپ کو جتنا سونا اور چاندی چاہیے اس کے عوض کے اندر ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیجئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں ہم آپ کے پاس جو غلام زید نامی لڑکا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا پھر بات اس طرح ہے، اب آپ نے پیسوں کی بات نہیں کرنی ہے، میں زید کو بلا لیتا ہوں، اگر زید جانا چاہے تو لے کر کے چلے جائیے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت زید کو بلا لیا گیا ہے، حضرت زید سے پوچھا گیا کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ حضرت زید نے اپنے والد اور چچا کو پہچان لیا کہ یہ میرے والد محترم ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ آپ کا غلام ہے، ہم اسے آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا زید دیکھ لیجئے میں نے فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے وہی ہمیں منظور ہوگا، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اگر میرے پاس رکنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں جانا نہیں پڑے گا۔ آپ نے ان کو بھی کہہ دیا فیصلہ کرے گا خود زید، اگر جانا چاہے گا تو میں نہیں روکوں گا، اگر وہ مجھ کو ترجیح دے گا پھر میں جانے بھی نہیں دوں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زید پر فیصلہ چھوڑ دیا۔ اب حضرت زید اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، ایک نظر اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، ایک طرف آزادی ہے، دوسری طرف غلامی ہے، ایک طرف نوکری ہے، دوسری طرف حکمرانی ہے، ایک طرف اپنا گھر ہے، دوسری طرف بیگانہ در ہے، ایک طرف دیس ہے، ایک طرف پردیس ہے، ایک طرف غلامی ہے، ایک طرف حکمرانی ہے۔ شہزادے کا اور بہت بڑے سردار کا بیٹا لیکن غلامی میں زندگی گزار رہا ہے۔ باپ نے بھی سوچا ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے، باپ نے بھی کہا بیٹا تو یہی چاہے گا نا کہ غلامی سے نکل کر کے آزادی میں چلے جاؤں، غلامی سے نکل کر حکمرانی میں چلے جاؤں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی نگاہ پہ نگاہ ڈالی، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے آپ نے اعلان کر دیا، آپ فرماتے ہیں بابا جان مجھے آپ سے بڑا پیار محبت ہے لیکن آپ سے زیادہ پیار میں اپنے نبی سے کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا تجھے کیا ہو گیا، تو یہاں پر غلام ہے، وہاں پر سردار ہوگا، یہاں پر پردیس ہے، وہاں پر اپنا گھر ہوگا، یہاں تو غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت زید کا جملہ سن کر کے محبت سے بولیے گا، حضرت زید فرماتے ہیں ابا جان اگر یہ غلامی ہے تو میں اپنے نبی کی غلامی پر ایسی ہزاروں آزادیاں قربان کرتا ہوں۔ مجھے یہ غلامی ہزاروں آزادیوں سے زیادہ مقبول ہے، محبوب ہے۔ میری قسمت کہ میں حضور کا غلام، سبحان اللہ، اور میری قسمت کہ میں، ہمارا بھی یہی جذبہ ہے نا، اے کاش ہم بھی اپنے نبی کے دور میں ہوتے، اپنے نبی کے غلام ہوتے۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی نے یہ محبت بڑا انداز دیکھا نا، میری طرف دیکھیا جی، حضور نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑ کر کے کعبۃ اللہ میں لے گئے اور کعبۃ اللہ میں لے جا کر اعلان کر دیا سنو کائنات کے لوگوں، آج کے بعد زید حارثہ کا بیٹا نہیں ہے، آج کے بعد زید محمد کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، آج کے بعد زید ابن محمد پھر آپ کا نام ہی یہ پڑ گیا، آپ کو یہی پکارا جاتا رہا کہ آپ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر قرآن نازل ہوا کہ جو حقیقی والد ہے اسی کی طرف نسبت کی جائے۔ پھر آپ کو زید بن حارثہ کے نام سے پہچانا گیا۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی کا ایک اور یار ہے جن کا نام ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پتہ ہے کون ہے سیدنا سعد؟
سبحان اللہ. میدان جہاد کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آگے ڈھال بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور تیر آ رہا ہے تو آگے ڈھال بن کے کھڑے ہیں. تو حضور جو ہے آپ کو تیر پکڑا رہے ہیں، آپ حضور کی طرف سے تیر چلا رہے ہیں، اور وہاں پر میرے نبی نے ایک جملہ حضرت سعد کے لیے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، فداک ابی و امی، فداک ابی و امی، ارمی یا سعد، فداک ابی و امی. اے سعد تیر چلاتا چلا جا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اے سعد تیر چلاتا چلا جا، اور ساری کائنات میرے نبی کے قدموں پہ قربان. حضور فرماتے ہیں سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. سبحان، کیا انداز ہے. اور حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جملہ حضور نے فرمایا تو صرف حضرت سعد کے لیے ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. حضرت سعد خوبصورت نوجوان ہے، 19-20 سال کی عمر ہے، کلمہ پڑھ لیا اور اپنی والدہ کی بڑے خدمت گزار ہیں. والدہ کو پتا چلا کلمہ پڑھ لیا، والدہ کہتی ہے نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی جب تک تو حضور کا کلمہ نہیں چھوڑ دیتا. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، ماں نے کھانا کچھ نہیں کھایا. عرض کیا والدہ کھائیے کھانا، میں آپ کی خدمت اسی طرح کروں گا. میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھ چکا تو کیا ہوا، آپ کی خدمت ویسے ہی بجا لاؤں گا. کہتی ہے نہیں نہیں، آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا. میں نے کھانا اور پینا نہیں ہے، حلق کے نیچے ایک لقمہ بھی نہیں جائے گا. حضرت سعد بڑے پریشان. لوگ کہنے لگے یہ سعد جو جا رہا ہے اپنے والدہ کا قاتل بننے والا ہے. پورے خاندان میں باتیں شروع ہو گئی. میرے نبی کے پاس آگے عرض کرتے آقا دیکھیے نا، میری اماں کہتی ہے جب تک کلمہ نہیں چھوڑو گے، جب تک حضور کی محبت نہیں چھوڑو گے، نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی. حضور علیہ السلام بھی خاموش ہیں. اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. حضور علیہ السلام نے سمجھایا کہ اگر والدین مشرک ہوں، اگر والدین اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا حکم دیں، پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی ہے. حضرت سعد نے جب یہ بات سنی، آگے اماں کے پاس آ کر کے اماں جان کے سامنے اعلان کرتے اماں بھلا ایک دن نہ کھا، 2 دن نہ کھا، بھلا 20 دن نہ کھا. تو کہتی ہے میں تیری خاطر حضور کی محبت قربان کر دوں. اگر تیری جیسی ہزاروں محبتیں بھی ہوں، میں اپنے نبی کی غلامی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اب فیصلہ آپ کا ہے. یہ میرے نبی کے یار، یہ میرے نبی کے وفادار، یہ میرے نبی کے پیارے، یہ میرے نبی کے حبدار. اس لیے میں کہا کرتا ہوں نا یارو کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. حضور کے یاروں نے حضور سے محبت کر کے مثال قائم کر دی. محبت اس لیے قرآن کہتے ہیں نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. محبت کرنی ہے ایسی کرو جیسے صحابہ نے حضور سے کر کے دکھلائی ہے. آپ کو پتہ ہے صحابہ نے حضور سے ایسی محبت کی کہ کفار دیکھ کر کے بھلا کیا کہتے تھے، یہ دیوانے ہو گئے. کیا کہتے ہم ان جیسا ایمان لے کر کے آئے، ان دیوانوں جیسا. مانا یہ ہوا حضور کے یاروں نے اپنے نبی سے ایسا پیار کیا تو دیکھنے والوں کو دیوانے لگا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر آئیے، میری ماں اور بہنوں کے لیے بھی سبق. جنگ احد کا میدان، سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا معلوم پڑ گیا. احد کے میدان کے اندر نبی علیہ السلام کو زخم لگ گئے. احد کے میدان کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری افواہ پیدا ہو گئی.
حضور کو زخم لگ گئے، نعوذ باللہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے۔ آپ کی خبر لینے کے لیے حضرت سیدہ ہند اپنے گھر سے چل پڑی ہیں، احد کے میدان کی طرف چل پڑی۔ راستے کے اندر کچھ لوگ ملے، آپ پوچھتی ہیں بتلاؤں نا نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ آپ کو بتلایا جاتا ہے حضور علیہ السلام خیریت سے ہیں، آپ عافیت سے ہیں، لیکن آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا الحمدللہ، بتاؤ میرے نبی کا حال کیسا ہے؟ کہا خیریت سے ہے، لیکن دل پھر بھی حضور کی زیارت کا منتظر ہے۔ آپ چل پڑی ہیں میرے نبی کی زیارت کرنے کے لیے۔ راستے میں پھر صحابہ ملے، کہا بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ صحابہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام تو خیریت سے ہیں، آپ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا شہید ہو چکا۔ کہا الحمدللہ، بتاؤ میرے نبی کیسے؟ کہا حضور تو بالکل خیریت سے ہیں، لیکن دل میں تمنا اپنے نبی کو جا کر کے ایک بار خیریت سے دیکھ لوں۔ آگے بڑھی، پھر بتلایا گیا آپ کے خامد بھی دنیا میں نہیں رہے، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ یارو دیکھو تو صحیح نا، ایک ہی وقت کے اندر بیٹا بھی چلا جائے اور بھائی بھی چلا جائے اور خامد بھی دنیا سے چلا جائے، وہ کیسی عورتیں تھی، ان کا کیسا ایمان تھا، ان کو حضور سے کیسی محبت تھی۔ عرض کرتی ہیں الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے اہل و عیال کو اپنے لیے قبول کیا۔ اور بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کی حالت کیسی ہے، میرے نبی کی کفیت کیسی ہے؟ بتلایا گیا وہ خیریت سے ہے۔ کہا نہیں، مجھے میرے نبی کے پاس لے کر کے چلے جاؤ، میں اپنے نبی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ لے کر کے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں اور حضور کو بتلاتے ہیں ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، ان کے بھائی بھی شہید ہو گئے، ان کے خامد بھی شہید ہو گئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس اپنی صحابیہ کو دلاسا دینے لگتے ہیں، تسلی دینے لگتے ہیں، تو وہ صحابیہ بول پڑی۔ صحابیہ عرض کرتی آقا کسی تسلی کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلاسے کی ضرورت نہیں ہے، کلو مصیبت بعد کا جلالو، آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرنے کے بعد میری ساری مصیبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ خیریت سے ہیں، اب کوئی غم نہیں ہے۔ ایسا پیار سب سے زیادہ، موضوع کیا ہمارا؟ سب سے زیادہ پیار حضور سے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، محبت کا درس ہو، محبت کا عنوان ہو، اور اس محبت میں سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ نہ آئے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، میرے نبی کے جانثار، میرے نبی کے وفادار۔ دیکھیے انداز، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جو ہے مکہ میں بیت اللہ کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ مکہ کے مشرکوں نے نبی علیہ السلام کو پکڑ لیا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ گزر رہے تھے، مشرکوں کا بہت بڑا اجتماع لگا ہوا، آپ گزر رہے تھے، ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہی ہیں وہ جو ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے روکتے ہیں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے جی میں ہی ہوں، میں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، میں لات منات عزا اور حبل کے عبادت سے روکتا ہوں۔ ان لوگوں کو غصہ آیا، انہوں نے نبی علیہ السلام پر سب نے مل کر کے نعوذ باللہ حملہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو زخم آنا شروع ہو گئے۔ میں وہ جملے بھی استعمال نہیں کر سکتا، نہ جانے ظالموں نے کس انداز سے نبی علیہ السلام کی بے حرمتی کی ہوگی۔ کسی نے جا کر کے حضرت صدیق اکبر کو بلایا اور کہا ابو بکر تمہارے ساتھی کو مکہ کے بیت اللہ کے اندر لوگ مار رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بھاگے بھاگے آئے، آ کر کے کسی کو یوں پکڑ کر کے پھینکا، کسی کو یوں پکڑ کر کے پھینکا، کسی کو مارا، کسی کو پکڑ کر کے نیچے پھینکا، اور نبی علیہ السلام کے جسم اطہر پر یوں ڈھال بنا کر کے لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہو گیا
میں ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتے ہیں ہمارا رب ایک اللہ ہے۔ بس اس کا یہی قصور ہے کہ یہ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کیجئے۔ ان کو غصہ آیا، انہوں نے حضور کو چھوڑا، ابو بکر کو پکڑ لیا، آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا مکہ کا بہت بڑا کافر عتبہ بن ربیعہ نے حضرت ابو بکر کو اتنے زور سے مارا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہو کر کے مکہ کے شہر میں پڑے ہوئے آپ کے خاندان والوں کو پتا چلا، وہ آگے آپ کو اٹھا کر کے لے کر کے، روایت کے اندر آتا ہے آپ کو کپڑے میں باندھ کر کے لے جایا گیا۔ آپ بے ہوشی کے عالم نے حضور کے لیے اتنی مار کھائی ہے، سبحان اللہ، حضور کے لیے اتنی مار کھائی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں یارو میرے نبی ایسے ہی تو نہیں آخری وقت میں ارشاد فرماتے ہیں میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ یہ میرے نبی پر حضرت صدیق اکبر کے احسانات ہیں۔ اور آؤ نا یارو، حضرت صدیق اکبر بے ہوشی کے عالم میں خاندان والے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ہم بدلہ لیں گے، اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا ہم عتبہ کو قتل کر دیں گے، قصاص نہیں لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ آپ بے ہوشی کے عالم میں اٹھے، آپ نے نگاہ کھولی، آپ کی زبان عطار ہلی، آپ کی زبان پر جملہ ادا ہوا اور آپ نے سب سے پہلے یہی پوچھا ما فعل رسول اللہ، اور بتاؤ نا خاندان والوں میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کی طبیعت کیسی ہے، میرے آقا کس حال کے اندر ہے۔ خاندان والے ناراض ہو گئے، جن کی وجہ سے مار پڑی ہے، جن کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں ہو، پھر اسی کا نام لیتے ہو، پھر اسی کا تذکرہ کرتے ہو۔ خاندان والے اٹھ کے چلے گئے، ہمارا کوئی تعلق نہیں اب ابو بکر کے ساتھ۔ اماں کہتی ہے بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہا اماں نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا جب تک مجھے اپنے نبی کی خیریت معلوم نہ ہوگی۔ آپ فرماتی ہیں بیٹا مجھے کیا پتا تیرے نبی کیسے ہیں؟ کہا جاؤ حضرت ام جمیل فاطمہ بنت خطاب کے پاس جائیے، یہ وہی ہیں حضرت فاروق اعظم کی بہنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہا ان سے پوچھ کر کے آؤ، ان کو جا کر کے بلایا گیا، وہ آئی، آ کر کے بتلایا حضور خیریت سے ہیں، حضور کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ کہا نہیں جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں دوائی نہیں لوں گا۔ آپ کو رات کی تاریکی کے اندر آپ کی والدہ نے اور ام جمیل نے یوں سہارا دے کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے خدمت میں جب حاضر ہوئے دروازہ کھولا گیا، آپ جب حضور کو دیکھتے ہیں آپ کے پاؤں لڑکھڑائے، آپ چلتے چلتے یوں زمین پر گرے اور میرے نبی کے قدموں میں جا کر کے گر گئے۔ میرے نبی نے حضرت صدیق اکبر کو یوں اٹھایا، فَقَبَّلَهُ، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں یار ابو بکر تجھے تو بڑا ہی مارا گیا ہے، تو نے میرے لیے اتنی مارے کھائی ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں یارو یاری ہوئے تینج دی ہوئے، پیار ہوئے تینج دا ہوئے۔ حضور کی خاطر حضرت صدیق اکبر نے سب کچھ قربان کیا ہے، کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میرے نبی کو حضرت صدیق اکبر دلاسا، حضرت صدیق اکبر کو حضور دلاسا دینے لگے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں او میرے آقا بس کیجئے نا، آپ کی جان سے زیادہ ابو بکر کی جان تو قیمتی نہیں ہے، میری جیسی ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ خیریت سے ہیں تو میری ساری مصیبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، ایسی محبت، ایسا پیار، ایسی الفت قرآن کہتا ہے، رب رحمان کہتا ہے پیار کرنا ہے حضور سے تو ایسا کرنا ہے۔ اگر ایسا حضور سے پیار ہوگا تو ملے گا کیا؟ رب کا قرآن سنیے، نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا نا
اس نے مجھ سے پیار کیا. اور جو اگلا جملہ ہے نا، جو اگلا جملہ ہے وہ پوری گفتگو کا خلاصہ ہے. پوری گفتگو کا خلاصہ ایک جملے میں موضوع بیان کرنے لگا ہوں. حضور فرماتے ہیں جو میرے طریقے سے پیار کرتا ہے نا، محبت دا معنی ہے نہیں کہ واہ نعرے بڑے لا چھڑے نے، نعرے بڑے لیکن حضور دی گل نہیں مننی. نا حضور نے واضح بیان کر دیا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے کان معی فی الجنہ، کل قیامت والے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آؤ میں آخر میں حضور کی محبت دعائیہ انداز میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، ذرا ایڈوانس محبت سے کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ. کچھ تے حیاتی دا میں یار ہونا چاہیدا، کچھ تے حیاتی دا میں یار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. کچھ تے حیاتی دا میں یار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. سانو یار غار نے دسیا دوستو، سانو یار غار نے دسیا دوستو، سب کچھ آقا تو نثار ہونا چاہیدا. بولیے سب کچھ آقا تو نثار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی، حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار کہ مزار نال مزار دا، یار نال یار دا، یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا. جائیے جا کر کے دیکھیے، یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا. حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. اور اللہ جی جیڑے تیرے نبی تو قربان جاندے نے، جیڑے تیرے نبی تو قربان جاندے نے، اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. اور آخری دعا بڑی خوبصورت، اللہ لباں تے نیازی جدوں سا ہووے آخری، لباں تے نیازی جدوں سا ہووے آخری، اس ویلے سونے دا دیدار ہونا
چاہیدہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ قولی نیو عملی اظہار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا